ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج جامعہ قبال البنات کے زیر اہتمام سالانہ 18واں تبلیغی و اصلاحی اجتماع اس کا انعقاد ہو چکا ہے۔ اللہ کے فضل سے جامعہ قبال البنات 2006 سے لے کر اب تلک کئی گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو پہنچا چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ میں یہ بات ہمارے ادارے کے، مسجد کے جو بانی مبانی فوت ہو چکے ہیں، ان کے ورثاء لواحقین بھی اللہ کی رحمت سے اس مسجد کی بنیادوں سے لے کر اب تک اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں یہ بات ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف یہ ایک جامعہ قبال البنات نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات، ایک طالبہ موٹر وے سٹی کے اندر مدرسہ چلا رہی ہے، ایک طالبہ اوکاڑا کے اندر مدرسہ بنا کر کے اللہ کے فضل کے ساتھ وہاں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت ساری بچیاں جو یہاں سے قرآن و حدیث کا، جنہوں نے فیض حاصل کیا، اپنے گھروں کے اندر، مختلف اداروں کے اندر دین کی تعلیم اور اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو آگے پھیلا رہی ہیں، ترویج کر رہی ہیں، پہنچا رہی ہیں، تو یقیناً یہ ان کے والدین کے لیے بھی بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ وہیں ادارہ کے لیے، ادارہ کے جو معاونین ہیں، جو ساتھی ہیں، جو اس کے اندر جس صورت میں بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مشورہ کی صورت کے اندر جس انداز میں بھی اپنا وقت دے کر کے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی مسرت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیام قیامت آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو صرف اس علاقے کے لیے نہیں، بلکہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پوری دنیا کے لیے ایک روشن چراغ بنا دے۔ میں بلا تاخیر، چونکہ پروگرام صبح سے جاری ہے 10 بجے سے، تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، ہماری نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو میں اپنے آج کے معزز مہمان، عظیم مذہبی سکالر، موٹیویشنل سپیکر، فضیلت الشیخ انجینئر جواد احد صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت کلمات اور اپنے مخصوص انداز کے اندر ہمیں نصیحت فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس وقت اس ماحول میں
بیٹی کو دینی تعلیم دینا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر انجینئر جواد احد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے ہم کلام کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھی اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایک خاتون اس کو یہ معلوم ہوا ڈاکٹر سے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور خصوصاً 4 ماہ کے بعد جب اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے تو باہر کی دنیا کا اس بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب ماں پیٹ سے ہو خصوصاً 4 ماہ کے بعد تو ڈاکٹر یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا زیادہ، آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے مایوس نہیں رہنا زیادہ، کیونکہ اس کا بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ خاتون پڑھی لکھی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھتی تھی، تو 4 ماہ کے بعد اس نے یہ کیا کہ ہر وقت جب بھی وہ فارغ ہوتی تھی خصوصاً کانوں میں ہینڈ فری لگا کے وہ قرآن سنتی رہتی تھی۔ تو یہ سچا واقعہ۔ تو جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی عطا کی، تو وہ بیٹی قریباً جب 1.5 سال کی ہوئی ہے، 1.5 سال کے قریب پہنچی ہے، ابھی اس نے بولنا شروع نہیں کیا، نہ وہ اماں کہتی ہے نہ وہ ابا کہتی ہے، کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ والدہ اپنے بڑے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھا رہی ہے، اور اس بڑے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا کہو الحمدللہ رب العالمین، بیٹا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ماں کہتی ہے بیٹا بولو الرحمن الرحیم، والرحمن الرحیم کہتا ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین کہتا ہے۔ یہ جو بیٹی پاس ہے وہ بیٹھی سن رہی ہے، تو اگلا جملہ ماں کے بولے بغیر وہ توتلی زبان میں بیٹی بولتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہ پہلے اس نے ماں کہا، نہ پہلے اس نے باپ کہا، سب سے پہلا جملہ پورے قرآن کا خلاصہ علماء بیان کرتے ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ماں نے بیٹی کی تربیت اس وقت شروع کر دی تھی جب وہ ابھی پیٹ میں تھی، اور ظاہر ہے اس ماں کی کیونکہ تربیت ہو چکی تھی اس لیے اس نے سوچا کہ آنے والی نسل کی بھی میں نے تربیت کرنی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا میرے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ مجاہد تھے جنہوں نے آنے والے قریباً 900 سال کے لیے بیت المقدس کو فتح کر دیا تھا۔ تو ان کے جو والد تھے وہ جب بھی شادی کا پیغام بھیجتے کسی کو تو ان سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسی اولاد پیدا کر کے تم نے دینی ہے جو بیت المقدس کو فتح کر دے۔ تو اکثر خواتین ان کی یہ بات سن کے گھبرا جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، کیونکہ اس وقت بیت المقدس پہ اس انداز سے عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا کہ میرے بھائی ایک دن کے اندر کم از کم 60 ہزار مسلمان انہوں نے مار دیا تھا۔ مسجد اقصی کے اندر خنزیر کو داخل کرتے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اپنے بت داخل کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس ماحول میں جہاں پہ پورا عالم اسلام یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں پہ ایک باپ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا بچہ مجھے پیدا کر کے دو جو یعنی اس کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کر دے۔ تو آپ جانتے ہیں خاتون نے جس نے حامی بھری، انہوں نے بچے کس کو جنم دیا؟ صلاح الدین ایوبی کو جنم دیا، جس نے اگلے 900 سال کے لیے بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ تو پڑھی لکھی ماں میرے بھائی، پڑھی لکھی بیٹی صرف اپنی ذات کو فائدہ نہیں بلکہ پوری امت کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے، وہ سارے عالم کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ بڑی دھیان سے سنیے گا میرے بھائی،
ایک مومن ہو اور جاہل ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جاہل شخص کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ظاہری بات ہے اس میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، کیونکہ ایک مشہور حدیث ہے، ہر گورنمنٹ کے اسکول کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، طالب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد پہ اور عورت پہ کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے۔ باپ جاہل ہوگا میرے بھائی، وہ بھی اگلے آنے والی پوری نسل کو اصل میں جہالت دے رہا ہے۔ ماں جاہل ہوگی تو وہ آنے والی پوری کی پوری نسل کی بیٹیوں کو جاہل بنا رہی ہے۔ آنے والا کل کیسا ہوگا آپ کو کوئی زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، جیسا آج کا نوجوان ہے ایسا ہی ہوگا بھائی۔ اگر آپ آج کے نوجوان کو دیکھ کے خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو، مستقبل بھی انشاءاللہ خوش ہوگا، مطمئن ہوگا۔ لیکن اگر آج کے نوجوان کو دیکھ کے آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آج کے نوجوان کو دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر آنے والا کل بھی بولے بھائی چاہے تسی رنج ہوئے پا میں راضی ہو، آنا لکل ہی نہیں دے، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے آپ اس کو نیڑے لگاؤ نہ لگاؤ، چاہے اس کے اوپر فتوے کسو، چاہے جو چاہے کرو، آنے والا کل یہی نوجوان ہے۔ کیونکہ انہی نوجوانوں نے کیا کرنا ہے؟ کسی گدی پہ بیٹھنا ہے، کسی کرسی پہ بیٹھنا ہے، انہوں نے ماں بننا ہے، انہوں نے باپ بننا ہے۔ چودھری نثار کو جانتے ہیں میرے بھائی؟ چودھری نثار کتنے بھائی جانتے ہیں؟ آپ کھڑا کریں۔ نون لیگ کے سابق وزیر داخلہ تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے 2013 کے 12 میں یہ سروے کرایا تھا پاکستان میں، یہ ان کی رپورٹ ہے، کسی آپ کی میری کسی مولوی مولانا مسجد مدرسے کی رپورٹ نہیں ہے، ان کی یہ رپورٹ ہے کہ 78 لاکھ نوجوان پاکستانی نشہ کرتا ہے۔ کتنا میرے بھائی؟ سارے بولیں کتنا؟ اس میں 22% لڑکیاں ہیں، اور ان کی اکثریت کہاں کی ہے؟ یونیورسٹی اور کالج کی ہے۔ یعنی کوئی غریب آدمی ہے نا، مال پیسہ کوئی نہیں ہے جس لیے نشہ پہ لگ گیا، نہ یہ یونیورسٹی کالج کے لوگ ہیں۔ اور واللہ ہمارے شیخ ہمارے استاد ہیں، وہ ایک ایلیٹ کلاس یعنی کہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے ان کی ایک مدرسے کی کلاس تھی، حفظ کی، اس میں تقریباً 30-40 کے قریب بچے تھے۔ ان کے اندر ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہے نا میرے بھائی، ان کے اندر انہوں نے ٹیسٹ کروائے، تقریباً 16 سے 20 لڑکے حفظ کرنے والے آئس کا نشہ کرتے، عمر کیا ہے؟ 13 سے 14 سال۔ اب آپ سے میرا ایک سوال ہے، ماں باپ بچے کی کیا فیس بھر رہا ہے بھائی؟ 70-80 ہزار روپے سیمسٹر کی فیس ہوتی ہے یونیورسٹی میں، کالج میں۔ اگر اماں ابا کو، ماں کو بھی اور پیو کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ہمارا بچہ اسکولے جا کے یا یونیورسٹی جا کے نشئی بن رہا ہے، بھیجیں گے؟ بولو بھائی بھیجیں گے؟ لیکن بھیج رہے ہیں نا، تو کیا مطلب ہوا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ کیا وجہ پھر بھی بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو، بولے بھائی کیا وجہ ہے؟ بھائی ماں باپ بچے کو بھیج رہے ہیں، حالانکہ کون کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، حالانکہ گورنمنٹ نمبر چھپاتی ہے، وہ کہہ رہی ہے 78 لاکھ، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ 2012 میں، تو اب تو کم از کم 11 سال ہو گئے اس کو، ظاہری بات ہے معاملہ ہوتے ہی گیا، تھلے دے نہیں جا رہے۔ ایک ہی وجہ ہو سکتے پھر بھی بھیج رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو پتا، اگر علم ہوتا، اگر انہوں نے وہ تربیت کی ہوتی اس بچے کی، ان کے ساتھ وہ تعلق ہوتا کہ بچہ اپنے ماں اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو شاید یہ اولاد، یہ نوجوان بچ سکتے تھے۔ لیکن میں نے آپ کو گزارش کی، جب جہالت ہو وہ جہالت کو جنم دیتی ہے، جب علم ہو تو وہ علم کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے گھر کے اندر علم کا ہونا، خصوصاً ماں کی شکل میں میرے بھائی، کیونکہ باپ اکثر کیا ہوتا ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اللہ کے سامنے بھی یہ بہانہ نہیں مار سکتے میں دکان تھی ہوں سی، اللہ نے یہ بہانہ کو نہیں سنا، یہ بچے پیدا کرنے سے پہلے سوچنا ہے آپ نے کہ آپ نے دکان بھی چلانی ہے، کتنے بچے کرنے ہیں، بچوں کو بڑا کیسے کرنا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ پیدا کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، کیونکہ اسلام کا اصول ہے علم پہلے اور عمل، بولے بھائی اسلام کا اصول ہے علم پہلے اور عمل، یہ اصول ہے، یعنی اسلامی بیانیے کے مطابق آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر بیوی کو نہیں پتا میرے شوہر کے حقوق کیا ہے اور شوہر کو نہیں پتا میری بیوی کے حقوق کیا ہے، شادی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ طالب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم فرض ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کتنا بھائی، کتنا علم فرض ہے؟ سارے عالم تو نہیں بن سکتے، سارے مفتی نہیں بن سکتے، سارے علامہ نہیں بن سکتے، اتنا علم فرض ہے میرے بھائی جتنا آپ کو ضرورت ہے،
آپ نے قربانی نہیں کرنی نہ آپ کی اوقات ہے. قربانی کا علم حاصل کرنا آپ پہ فرض نہیں ہے. قربانی کا علم حاصل کرنا آپ پہ فرض کب ہوگا؟ جب آپ قربانی کرنے کے قابل ہو گیا. اب قربانی سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ بچوں کے لیے نماز کا علم ویسے حاصل کرنا فرض نہیں جب تک کم از کم وہ 7 سال کے نہیں ہو جاتے. اس سے پہلے میرے بھائی ہر بچہ جنتی ہے، ٹینشن نہیں. تو جیسے ہی آپ کو معاملہ پیش آئے اس معاملے کا علم حاصل کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے، وہ لازم ہے، وہ ضروری ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی ان سے پوچھو ذرا، کیا علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بولے میں برابر ہو سکتے ہیں. اس کا ایک معنی ہے فضیلت، ٹھیک ہے، علم والوں کی فضیلت زیادہ ہے اور جاہل کی فضیلت نہیں. لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے، بڑی سننے کی بات ہے، کہ علم والی عورت اور جاہل عورت ایک جیسی، کیونکہ وہ ایک جیسی تربیت نہیں کرتی، وہ ایک جیسی گفتگو نہیں کرتی. اگر چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جائے اور عورت بھڑک اٹھے، نہیں دیکھ رہی میرے آگے شوہر کھڑا ہے، نہیں دیکھ رہی میرے آگے کون کھڑا ہے، جو منہ میں آئے بولو بھائی ہم ضائع آ کے لڑائی چھڑا رہے ہیں آپ کی، اور یہ کہتی ہے کہ میں علم والی ہوں. اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں یہ جاہل ہے، کیونکہ علم والے اور جاہل کبھی برابر، اس کا مطلب ہے ان کا رد عمل بھی کبھی برابر نہیں ہوتا، ان کا معاملے کو سلجھانے کا انداز کبھی برابر نہیں ہوتا. کیونکہ جاہل آدمی میرے بھائی ایک انداز سے رد عمل دے گا، علم والا اس سے مختلف رد عمل دے گا، کیونکہ اس کے پیچھے رسول اللہ کھڑے، اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کھڑی ہے. لیکن اگر دونوں کا رد عمل ایک جیسا ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا ان میں سے علم والا کون ہے؟ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے. ان کی تربیت کرنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے پاس کوئی وفد آتا، کیونکہ اس وفد نے پھر چلے جانا، وفد آتے تھے مدینہ میں ٹھہرتے تھے، خصوصاً فتح مکہ کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے علم سیکھتے، پھر کہاں جاتے ہیں؟ اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے. تو آسان تو نہیں تھا اس دور میں سفر کرنا. تو جب بھی یہ واپس جانے لگتے تو تقریباً بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یہ نصیحت کرتے، اب جاؤ اپنے اہل خانہ کے پاس، اپنی خواتین کے پاس، اور ان کو علم دو جو یہاں سے سیکھا ہے. ان کو باقاعدہ تلقین کرتے تھے کہ صرف اپنے تک رکھنا نہیں رکھنا، بلکہ اپنے گھر میں جا کے، اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواتین کو جا کے کیا کرنا ہے؟ علم دینا. شوہر کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو جا کے علم دو، باپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جا کے علم دو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص تلقین کیا کرتے تھے. اور مشہور زمانہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ 3 بیٹیاں ہوں اور اچھے انداز کے ساتھ کیا کیا ان کا؟ تعلیم و تربیت. ان کو تعلیم دی اور ان کی اچھی تربیت کی، تو یہ جنت میں میرے ساتھ، بولو بھائی ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 ہوں گے. بڑی سننے کی بات ہے بھائی. عورتوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث بیٹوں کے بارے میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو کہ جنت میرے ساتھ ہوگا. تو کیا مطلب بیٹوں کی تربیت کر کے جنت نہیں ملے گی؟ ملے گی. لیکن جس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس زمانے میں بیٹی کو زندہ دفنایا جا رہا ہے. بیٹوں کے تو سارے، بیٹیوں کا کوئی نہیں. اس لیے رسول اللہ نے بیٹیوں کے لیے اتنا بڑا جملہ بولا تاکہ صحابہ کے اندر یہ حوصلہ افزائی پیدا ہو کہ جیسے ہم بیٹوں کو پروٹوکول دیتے ہیں ویسے ہم نے، بولو بھائی واللہ آج کے دور میں بھی یہ لوگ ہیں. میرا دوست تھا اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے گاؤں میں، تو ان کے بڑے بھائی کی بیٹی ہوئی. میں نے کہا مبارک ہو آپ کے بھائی کی بیٹی پیدا ہوئی. جان دو آپ صاحب تیاں دی بھی کو مبارک دینا ہے. آج بھی اس دور میں 21ویں صدی میں ایسے خر دماغ لوگ بھی موجود ہیں جو بیٹی پیدا ہو جائے تو پریشان ہوتے ہیں. یہ قرآن ہے. اللہ کہتا ہے ان کے منہ بن جاتے ہیں، ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. حالانکہ کسی نے کہا نا کہ پہلے کون آپ خواہش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیدا ہو، بیٹی یا بیٹا؟ کہتے میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں پہلے ماں پیدا ہو. کیونکہ جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ بھی کیا بن جاتی ہے میرے بھائی؟ اب اماں ایک نہیں رہتی، مائیں 2 ہو جاتی ہیں. جب بیٹی تھوڑی سی بھی بڑی ہو جائے اب وہ اماں کیا دیتی ہے؟ ساتھ دیتی ہے، چھوٹے بھائی کو بھی سنبھالتی ہے سارے. کہتے میں چاہتی ہوں پہلے ماں پیدا ہو. سبحان اللہ. یعنی وہ بیٹی نہیں کہہ رہی، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ماں سوچ رہی ہے. تو بیٹی کی تعلیم کو معمولی عمل نہیں ہے قرآن و سنت کے بیانیے کے اندر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے شکایت کیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارا ٹائم مردوں کو دیتے تھے، ہمارے تو ٹائم نہیں دیتے آپ.
کیونکہ ظاہر مرد آگے بیٹھے ہوتے تھے اور خواتین ظاہری بات ہے وہ پیچھے بیٹھتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں باقاعدہ ایک دن مقرر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صرف اور صرف ان کے پاس جاتے ہیں, خواتین کے پاس جاتے, ان کے سوال لیتے, ان کے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے, اور عید والے دن تو اسپیشل علیحدہ ہو کے ان کو بھی خطبہ کرتے جیسے مردوں خطبہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. صرف کس لیے؟ کیونکہ میرے بھائی اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً پتہ نہیں ہماری آبادی کتنی ہے, ہمیں تو پتہ کوئی نہیں نا, ہمیں تو باہر والے بتاتے ہیں کہ تم کتنے ہو, ہمیں تو کوئی نہیں پتا. تو کوئی کہتا ہے 30 کروڑ ہے, کوئی کہتا ہے 25 کروڑ ہے, لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ آدھے مرد ہیں اور تقریباً آدھی. بولو بھائی, آدھی پوری کی پوری پاپولیشن کو جاہل رکھ کے آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں. یعنی اگر 25 کروڑ بھی ہو تو کم از کم 12.5 کروڑ خواتین. یہ جو جہالت کا زیادہ عمر کن میں ہے میرے بھائی؟ خواتین میں زیادہ ہے اور مردوں میں کم ہے. خواتین میں زیادہ ہے کیونکہ رجحان ویسا نہیں ہے. انہوں نے پڑھے لکھے کہ انہوں نے اگلے گھر ہو جانا. یار اگلے گھر میں ہو کے بھی تو پڑھائی کا تو فائدہ ہی ہوگا نا میرے بھائی, علم کا تو فائدہ ہی ہونا, کیونکہ بچے تو انہوں نے پال لے, تربیت تو انہوں نے کرنی. اگر علم نہیں ہوگا تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, علم والے اور جاہل کبھی برابر. بڑا ایک پیارا جملہ میرے بھائی دیکھیں, قرآن نے نا اکثر پورے قرآن میں جب اللہ کہتا ہے نا نور تو وہ علم کی بات کرتا ہے, اور جب اندھیرا کہتا ہے تو وہ جہالت کی بات کرتا ہے. یعنی اللہ قرآن میں جہالت کو کیا کہتا ہے؟ اندھیرا. بڑی سننے کی بات ہے. اور روشنی کو کیا کہتا ہے؟ سارے بولیں بھائی علم کہتے ہیں. بڑی سننے کی بات ہے, بڑی سننے کی بات. اندھیرا جب گھپ اندھیرا ہاتھ بھی نہیں نظر آ رہا, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جب اندھیرا گھپ ہو, آپ اندھیرے گھپ کے اندر موجود ہے, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بولے میں کیا ہوتا ہے اندھیرے میں؟ بولو نا یار. پہلی چیز کیا ہوتی ہے بھائی؟ سب سے زیادہ خوف آتا ہے. آج کی عوام پر اعتماد ہے یا خوف میں ہے؟ بولو بھائی, ہر بندہ ڈریا پیا کہ نہیں ڈریا پیا؟ ہائی یہ ہو جائے گا, ہائی وہ ہو جائے گا, ہائی ایسا ہو جائے گا. اندھیرے میں خوف ہوتا ہے, روشنی میں اعتماد ہوتا ہے. کیا مانا؟ جو جتنا جاہل ہوتا ہے وہ اتنا خوفزدہ ہوتا ہے, جو جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا پر اعتماد ہوتا ہے. آپ دوسری بات دیکھیں, اندھیرے میں اور کیا ہوتا ہے؟ ایک تو خوف ہو گیا, اور کیا ہوتا ہے اندھیرے میں؟ جو بنیادی کام ہے اندھیرے کا وہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سوچیں یار, سوچ لیا کریں, کچھ نہیں ہوتا بھائی. اندھیرے میں ہوگی بات, اندھیرا گھوپ پہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سیدھی سی بات ہے, نظر نہیں آتا. اندھیرے میں کچھ دکھائی, بولو بھائی ایسے ہی جب علم آتا ہے, جب روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دکھائی, روشنی میں دکھائی دیتا ہے, اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا. کیا مانا؟ جاہل آدمی کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. اکثر آپ کو اماں ابا ملیں گے آج, اے منڈے دی سانو سمجھ, بولو بھائی اے منڈے دی سانو جمعہ تسی پیدا آپ نے کیا ہے, آپ کی انگلی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کو اس کی سمجھ ہے. سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزا ساریاں کون جانتا بھائی؟ ماں یا پیو جانتے ہیں. اور آج ماں پیو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ, ایسی نسل نہ کچھ ہو سکتا. اکثر بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی نسل نہ کچھ ہو سکتا, کیونکہ حل نہیں ہے نا بھائی. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آن لائن میرے نوجوانوں موبائل کو گندا استعمال نہ کیا کرو, یہ اس کو بھی پتا ہے. آپ کو لگتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے؟ اور بولو نہیں پتا کسی کو کہ آن لائن گندا استعمال نہیں کرنا. بولو بھائی نہیں پتا, اور یہ تو مجھے بھی پتا ہے. مجھے بتا حل کیا ہے, نکلوں کیسے اس سے, یہ بتاؤ. مسئلہ بتا دیتے ہیں, حل بتانے والے. حل وہ بتاتا ہے جس کے پاس روشنی ہوتی ہے. اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. وہ ماں جس کے پیٹ میں وہ بچہ رہا ہے 9 ماہ, وہ پورے پنڈ میں لگے گھوم رہی ہے اس کو کہ ایندہ کچھ کر لو, کیونکہ اس کے پاس حل نہیں ہے. جہالت والے بندے کے پاس حل نہیں ہوتے, علم والے بندے کے پاس حل پیدا ہوتے ہیں. اللہ اسے حل دیتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں, اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیرے سے نکال کر کدھر لے آتا ہے؟ روشنی میں لے آتا ہے. ہمارے ملک کی بھی آپ صورتحال دیکھیں, یعنی ان سے اتنا حل نہیں نکل رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو آٹا کیسے دینا. سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں؟ اتنا حل نہیں نکلا. اسرائیل کی جا کے ہم نے کھنے سیکنے ہیں, ہم نے انڈیا کو یہ کر دینا, کشمیر, وہ تو بڑی دور کی باتیں بھائی. پلیٹ میں روٹی رکھی نہیں جا رہی کہ اس کے حل کیا ہے کہ کم از کم لوگوں کو سکون سے روٹی مل جائے. یہ نہیں کر پا رہے ہم, کیونکہ حل نہیں ہے میرے بھائی. ہر بندہ صرف کیا کر رہا ہے؟ جھوٹے وعدے کر کے چلا جاتا ہے. حل نہیں. حل کب ہوتا ہے؟ جب روشنی ہوتی ہے. جب اندھیرا ہو جائے, جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا, ایسے ہی جاہل آدمی کچھ نظر نہیں آتا, اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے حکمت. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.
اللہ سے جب مانگیں کیا مانگیں؟ حکمت مانگیں. علم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. حکمت ہو گیا اب اس علم کو استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ حکمت ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، بڑی سننے کی بات ہے. آپ کے سر میں درد ہے، آپ بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ بیمار ہو گئے، ماں بیمار ہو گئی ہے، بیٹی بیمار ہو گئی ہے. اب ایک جواب یہ ہے کہ اس کا حل ہے کلینک. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ کلینک پہ جانا، دوائیوں والی دکان پہ جانا. کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے بھائی؟ کیا میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک لحاظ سے صحیح ہے کیونکہ حل تو وہیں سے ملے گا، لیکن غلط اس لیے ہوں جا کر پھکے مارا ساری گولیاں لے جا. کیا کرو ساری گولیاں جو پڑی پھکے مارنا شروع کر دوں. علم یہ ہے کہ تیرا حل کہاں پہ میرے بھائی، وہ میڈیکل کلینک پہ تو نہیں جانا ہے. حکمت یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے کون سی گولی کھانی ہے تم نے جو تیرا علاج کرے. یہ حکمت ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا میرے بھائی حل صرف قرآن سننا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حل کہاں پہ ہے، میڈیکل کلینک پہ ہے. لیکن اس قرآن سننا میں سے میرے لیے وہ کون سا اصول ہے جو میرے گھر کے اندر امن پیدا کرتا ہے، جو میرے اور میری بیٹی کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، جو میرے اور میرے بیٹے، وہ جو بندہ یہ بتانے کے قابل ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کو عمل میں لانے کے قابل ہوتا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. یہ والے بندے میرے بھائی بہت کم ہیں، علم دینے والے بہت زیادہ. میں آپ کو ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں میرے بھائی، سچی بات بتلا رہا ہوں. ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا کاؤنسلنگ کا، یعنی کہ لوگوں کی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بھابھی ہے، وہ عالمہ ہے. وہ کیا ہے؟ عالمہ. اوپر رہتی ہیں، نہ ہماری ماں سے بات کرتی ہے نہ ہمارے باپ سے بات کرتی ہے. اوپر والا دروازے میں رہتی ہے، بند رہتی ہے. اوپر والا کچن بھی استعمال نہیں کرتی، جب بھی ادھر ادھر ہو جائے تالا لگا دے تو اس کو تالا لگاتی ہے باقاعدہ. اور فون کرتی ہے کہ اے عورت تو کھلوتی تھی نہیں، اگر کھلوتی ہو تو باہر نہیں نکلتی، کہتی پہلے اندر جا. وہ اندر جاتی ہے پھر وہاں سے باہر آتی ہے. یہ عالمہ عورت ہے، لیکن اس کا علم اس کے کسی کام، کیونکہ اس کو علم استعمال نہیں کرنا آتا. اس کو اس علم کے ذریعے تبدیلی پیدا کرنی نہیں آتی. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ نہیں علم نہیں ہے، فتنہ یہ بہت زیادہ علم ہے لیکن اس کا استعمال نہیں آتا. یعنی آپ نے حدیث سنی ہے، اب اس حدیث کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی پوری زندگی بدل گئی، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے بھی تو حدیث سنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابی کی پوری زندگی بدل گئی ہے، لیکن میں تو وہیں کا وہیں ہوں. میرے بیٹے نے بھی سنی ہے، میرے باپ نے بھی سنی ہے، میری ماں، وہ تو کچھ نہیں ہوا ہے. تو علم میرے بھائی اور شے ہوتی ہے حکمت، اور شے حکمت ہوتی ہے کہ آپ نے اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ خواتین کا جو علم ہے، خواتین کو جو علم دینے کی بات ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پریشان رہتے. اور جتنی بھی احادیث ہم نے بیان فرمائی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو ظاہر کرتی ہیں کہ خواتین کے بارے میں اس بات میں پریشان یا فکر کرو کہ آپ نے ان کو کیا دینا ہے، علم دینا، ان کو اچھی تربیت دینی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت شفا بنت عبداللہ تھی، ان کو لکھنا تھا. اس دور میں لکھنا، آپ کہہ لیں اگر لاکھ آدمی ہیں نا میرے بھائی تو 10 سے 15 لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر لکھا ہوا ہے نا یعنی والضحی واللیل اذا سجا، یہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. یہ جبریل علیہ السلام ان کو سنایا تو رسول اللہ نے سن کے اس کو یاد کیا. اور یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی کی کمی نہیں ہے. یہ کوئی یہ اگر لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے خود ہی کتاب بنا دی ہے یہ قرآن، کیونکہ ان کو لکھنا بھی آتا ہے، ان کو پڑھنا بھی آتا ہے. لیکن پورا مکہ جانتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن پھر بھی اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا علم ان کو کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو لازماً وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ان کو دے رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اکثر صحابہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اس لیے جب بھی ہمارے نبی کو موقع ملتا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے فوراً کیا سیکھو، لکھنا پڑھنا سیکھو. تو شفا بنت عبداللہ ان کو لکھنا آتا تھا، تو آپ نے ان سے فوراً کہا میری بیگم جو ہے ام حفصہ ان کو کیا کرو، لکھنا پڑھنا سیکھو. تو جب ان کو سکھایا تو وہ دوسری کو سکھاتی تھی. اس طرح علم کی ترویج ہونے لگی اور خواتین کا ایک حلقہ پیدا ہونے لگا کہ جن کے اندر علم جو ہے وہ روشن ہوا. یہاں تک کہ اس وقت پوری کی پوری امت قرضدار ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے جو 10 بڑے صحابہ ہیں ان میں چھٹے نمبر پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. 2210 حدیثیں انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں. سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ وہ خاتون ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جوان ہے، پھر بڑی خاتون نہیں ہے، آنٹی نہیں ہے، وہ ایک لڑکی ہے. قریباً 18 سال عمر تھی ان کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے.
تو اس عمر کے بعد قریباً 100 سے زیادہ صحابہ انہوں نے علم سیکھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر وہ علم آگے تک پہنچایا. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس کتنا بڑا نام ہے میرے بھائی کہ وہ مفسر قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل سے دعا کی کہ اللہ ان کو قرآن کی تعلیم سکھا. عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت ان کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا، کوئی اختلاف ہو جاتا، تو ام سلیم کے پاس جاتے. ایک اور صحابی ہیں، وہ جو فتویٰ دیتی اس فتوے کو مان کے اپنے مسئلے کو حل کر لیتے تھے. سبحان اللہ. صحابیات اس وقت میرے بھائی اگر شیخ تھے تو شیخات بھی تھی. اگر کوئی علم والی اگر مرد ہے تو علم والے خواتین بھی ٹاپ پہ تھی اپنے زمانہ کے اندر. یعنی بڑے بڑے صحابہ اپنے فتوے لیا کرتے تھے ان صحابیات سے جا کے. سبحان اللہ. اور ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں 700 سے زائد، کتنی میرے بھائی 700 سے زیادہ صحابیات ہیں جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے حدیثیں جمع کر کے ہم تک پہنچائی ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے قرآن کے حصے جمع کر کے ہم تک پہنچائے ہیں. تو خواتین کا میرے بھائی کردار ہمیشہ سے بر صغیر کے اندر اور رہا ہے. یہ ہمارا جو خطہ ہے نا، اس میں گیم خراب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن اسلامی دنیا کے اندر خواتین ہمیشہ خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ فرنٹ پہ رہتی، علم کے میدان میں ہمیشہ فرنٹ پہ رہتی. لیکن ہمارے معاشرے میں ظاہر بات ہے گیم تھوڑی سی الٹ ہو گئی، کیونکہ یہ جو بر صغیر کا معاشرہ ہے، ہم میں پسند ہو یا نہ ہو، ہمارے چوتھا پانچواں جو شجرہ ہے پیچھے سے، اکثر وہ کون ہے، یا سکھ ہے یا وہ ہندو ہے، اکثر کا اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری تاریخ جو ہے نا وہ اسلام کی دی ہے. تو ان کے اندر، ہندوؤں کے اندر اور سکھوں کے اندر عورت جو ہے وہ ویسی تھی جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر ان مشرکوں کے اندر تھی. یعنی ہندوؤں میں تو یہ بھی رواج تھا کہ شوہر مرے تو بیٹی کو ساتھ مارنا ہے آپ نے، یعنی اس کی بیگم جو ہے ساتھ مرے گی، ساتھ جلے گی باقاعدہ، کیونکہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے. ابھی میرے بھائی سن 1900 کے اندر آ کے امریکہ جیسے ملک میں اس کو یہ اختیار ملا کہ بھئی یہ بھی انسان ہے، وگرنہ وہ اس کو جانور مانتے تھے. گناہ کی وجہ میرے بھائی عیسائی مذہب عورت کو مانتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ حوا علیہ السلام نے نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کو پھسلایا اور انہوں نے پھل کھا لیا. اس لیے وہ کہتے ہیں ساری کی ساری جڑ جو ہے وہ کون ہے، استغفر اللہ، وہ ہوا ہے. لیکن ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے، ربنا ظلمنا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری بیگم کو معاف کر دے، آدم علیہ السلام نے کہا ہمیں معاف کر دے. آدم نے اپنے لیے بھی معافی مانگی اور حوا کے لیے مانگی. ہم کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے. تو آپ اسلام میں دیکھیں میرے بھائی، میری بات ہے یہ جملہ مشہور ہے لیکن کبھی اس پہ غور کیا کریں کہ بیٹی ہے تو پھر بھی جنت ہے، ماں ہے پھر بھی جنت ہے، بیگم ہے. تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو کس کے ساتھ افضل ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. یعنی اگر مولوی آپ کو کہہ رہا ہے بندہ بڑا کمال ہے، اگر محلے والے کہہ رہے ہیں بندہ بڑا کمال ہے، ووٹر کہہ رہے ہیں بندہ بڑا کمال ہے، لیکن بیوی آپ کو کمال نہیں مانتی، کیونکہ آپ کی اوقات آپ کی بیگم جانتی ہے، آپ کی تنہائیوں کو بھی آپ کی بیگم جانتی ہے. اس وقت تک میرے بھائی اللہ کی نظر میں بھی آپ کمال نہیں بنتے. سبحان اللہ. اختیار کی اگر بات کی جائے، یہ لوگوں کو اکثر نہیں پتا، ہمارے معاشرے میں یہ رواج نہیں ہے میرے بھائی. اسلام نے آ کے اس عورت کو یہ حق دیے تھے، یعنی جو زندہ دفنائی جا رہی ہے اس کو حق کیا مل رہا ہے، دیکھیں ذرا. میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی تو کچھ بزرگ پریشان ہو گئے تھے، وہ کہتے تو ساڑی کڑیاں نو سیر پہ چڑھانا ہے. میں نے کہا آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے بھائی، جو آدھا سچ ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. 300 خواتین، کتنی؟ صرف ایک مہینے میں اسلام آباد کے اندر بھاگ کے شادی کی انہوں نے. سامنے تو کچھ پتہ ہی نہیں نا، ہم نے دیکھا نواز شریف نیا کہتا ہے، عمران خان نیا کہتا ہے، نیا کہتا ہے، لڑائی، بس لڑائی دیکھنی ہے. لیکن ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ تو نہیں دیکھتے. 300 اور ان میں سے میرے بھائی کتنی خواتین ہیں باقاعدہ دستانے پہنتی تھی، دستانے اس لیول کا پردہ کر رہی، لیکن بھاگ کے شادی کی. تو آدھا سچ ان کو بتایا گیا. وہ آدھا سچ کیا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر شادی. بولے بھائی ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے؟ بولو نا یار، نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ آدھا سچ ہے، عورت کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوتی. یعنی کہ ولی نے بھی ماننا ہے اور کس نے ماننا ہے، بیٹی نے بھی ماننا ہے. زبردستی نہیں کرنی اور اس کو آ کے پریشر نہیں کرنا، اے چٹے والا نا یا کر لے ہن میں زبان دے آیا تو ہن تو مان جا. یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ آپ وہ اختیار جو اللہ نے اس کو دیا وہ چھین رہے ہیں. بچپن میں لڑکی کی شادی ہوئی تھی، صحیح حدیث ہے،
لیکن جب بڑی ہوئی خاتون تو اس کو لڑکا پسند نہیں تھا، وہ آ کے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کر دی گئی لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میرے پاس اختیار نہیں تھا۔ آپ نے ولی سے پوچھا بھی نہیں اور آپ نے فرمایا یہ رشتہ ختم ہے۔ عورت کا اختیار ہے میرے بھائی، یاد رکھے، ولی سہولت پیدا کرتا ہے، ہاں نہ لڑکی نہیں کرنی ہے، کیونکہ زندگی کس نے گزارنی ہے بھائی؟ آپ نے تو نہیں گزارنی۔ آپ شادی کر کے اگلے دن مر جائے اور ساری زندگی آپ کو وہ بددعائیں دیتی رہے، تو میرے بھائی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ آپ نے بچی کو اتنے محنت سے پڑھایا لکھایا تربیت کی اگر کی، اور بعد میں کسی ایسے گھر میں جہاں پہ جہالت کا بول بالا ہے، اور بڈھی آئے گی یہ سیدھا کر دے گی، استانی لے کے آ رہے ہو بیوی لے کے آ رہے ہو، یہ کیسی سوچ ہے میرے بھائی؟ اے منڈا ساڑا خراب ہوا ہے، اندہ بیاہ کر دو، کڑی آئے گی تینوں، کمال ہوگی بات۔ او بھائی سیدھا کس نے کرنا ہے؟ لیڈر کون ہے گھر کا؟ مرد ہے کہ عورت ہے؟ او بولو بھائی گھر کا لیڈر کون ہے؟ آپ عجیب کام کرو گے، لیڈر آکے عورت بن جائے گھر میں، سبحان اللہ۔ بھائی عورت نے سپورٹ کرنا ہے ایک ایسے مرد کو جو پہلے اچھا ہے، علم والا ہے، تو ان دونوں نے مل کے خاندان کھڑا کرنا ہے، کیونکہ عورت نے اسے کیا کرنا ہے؟ سپورٹ کرنی ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی الحمدللہ علم موجود ہے۔ اسلام میں اتنا بڑا میرے بھائی خواتین کو اختیار ہے، بیٹی کو اختیار ہے۔ آپ کو یہ بھی عجیب لگے گی بات کہ جو عورت کا پیسہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، جو عورت کے پاس پیسہ ہے وہ عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو عورت کے پاس یعنی کہ بیوی ہے آپ کی، ماشاءاللہ آپ نے کہ چودھریاں جو بیاہ کر لیا آپ کی تسی ماشاءاللہ صرف ایک کریانے کی دکان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا پیسہ میرا ہے؟ نا نا نا، قانوناً بیوی کا پیسہ ہے، بیوی کا پیسہ ہے، آپ زبردستی اس سے لے سکتے۔ بولو بھائی اب آپ کو حد بتاؤں، اللہ اکبر کیا اسلام کے حقوق ہیں۔ اس لیے میرے بھائی کسی گھروں کے اندر نا اصل میں ذمہ داری پیسہ کمانے کی ہوتی ہے مرد کی، سمجھ رہے ہیں؟ ذمہ داری اس کی ہے، کیونکہ آپ نے کہا مجھے قبول ہے، کیا قبول ہے؟ اصل میں کبھی سوچا آپ نے مجھے کیا قبول ہے؟ جو باپ اب اس کا سارا خرچہ اٹھاتا تھا اب میں اٹھاؤں گا، مجھے قبول ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر بیوی پیسہ جوڑ دے ساتھ میں تو اس کا احسان ہے، نہ جوڑے تو زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اب کچھ مرد تو ان کی انک جانتی ہے، انا جاگتی ہے، کیونکہ اس کے 30,000 روپے ہے تو بیوی کو کہتے تو بھی نوکری کر، وہ 40,000 روپے کما رہی ہے، اب 70,000 ہو گیا، تو اب اس سے بار بار مانگتے ہوئے اس کو کیا ہوتی ہے؟ شرم آتی ہے، انہا کارڈ کھول لندا ہے، انہا بینک کارڈ انہا کھول لندا ہے، اسے چھین لیتا ہے۔ یہ کام نہیں کر سکتے آپ اس کا حق چھین رہے ہیں۔ یہ کیسے آپ کے بچوں کو حق سکھائے گی؟ یہ کیسے آپ کے بچوں کو تربیت دے گی؟ کیونکہ اس کے اپنے ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی، بیوی آئی، اور انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں لیکن میرا اپنا شوہر غریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا زکوٰۃ کا سب سے بڑا حق تیرے اپنے شوہر کا ہے، عورت زکوٰۃ دے سکتی ہے اپنے شوہر کو، اللہ اکبر، کیونکہ اس کا پیسہ اس کا پیسہ ہے۔ اندازہ کریں میرے بھائی خواتین کے حقوق کا، یہ کیوں دیے گئے ہیں؟ کیونکہ جتنی زیادہ یہ خاتون پڑھی لکھی حقوق کے ساتھ ہوگی اتنے زیادہ یہ آپ کے بچوں کو کیا کرے گی؟ مضبوط اور پر اعتماد نسل پیدا کرے گی۔ جتنی زیادہ یہ کمزور ہوگی، وراثت دیکھ لو، اسی تم جے چھڑے ہیں اسے میں وراثت، بولو بھائی جے دے چھڑے وراثت، اے کنے کیا ہے؟ کنے کتھوں گال لئی تسی؟ بھائی وراثت ہے، اور اگر آپ نے جہیز دینا ہے وہ جہیز، یاد رکھے جہیز لعنت ہے، ایسے نہیں کہتے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، زیادہ جوش نہیں مارتے میرے بھائی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان سارا کس نے دیا تھا بھائی؟ کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالنے والے بھی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر بندہ آگے سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ میں تاڑی تھی لینی نہیں جتنا تک یہ سارا سامان نہ دو، ایسے ہم جیسے کہتے ہیں یہ لعنت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ گھر پہ پڑی رہتی ہیں۔ لیکن اگر ایک ماں باپ بنا کسی کی زبردستی تھے، بنا کسی کی ڈیمانڈ رکھنے سے خود اپنی چاہت سے کچھ دے دے تو اس میں کوئی خرابی، بولے بھائی کوئی خرابی نہیں ہے، تو آپ وراثت میں اس کو ایک حصہ نہیں دیتا۔ میرے والد صاحب کو ابھی آکے الحمدللہ یہ ہدایت ملی تو انہوں نے، ان کی زمین تھی اور تینوں بھائیوں نے اپنے میں بانٹ لی۔ پہنا کو کیا پہنا نہیں ہے؟ ساڑھا تے ساڑھا ہی ہے۔ بہنا کیا کہتی ہیں؟ ساڑھا تے، علماء کہتے ہیں اس میں ایک اصول ہے، بہن کا 1 کروڑ روپے بنتا ہے، 1 کروڑ روپے آپ نے بہن کو دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ 1 کروڑ روپے کیا کرنا ہے؟ بہن کو دینا ہے، اور اس کو 2 ہفتے کا ٹائم دینا ہے، 2 ہفتے بعد بھی وہ 1 کروڑ روپے تمہیں آکے دے دے پھر ٹھیک ہے۔
اے زبان و کلامی جڑی گل ہوندی ہے نا اے ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ آپ سے ڈرتی ہے, آپ کا روح بھی اتنا ہے. آج تک کسی نے گل تے کیتی کوئی نہیں, تو کیا کہتی ہے ساڈا تاڈے ہی. اے ادوں ہوندا ہے جدوں دے ہاتھ وچ کروڑ روپیہ نا میرے بھائی ہاتھ میں اور گھر گئی ہے, اور 2 ہفتے بعد آ کہتی ہے میرا بھرا بڑا ہے کروڑ چھوٹا ہے. یہ واقعی قربانی والی عورت ہے, تو پیسے دے. میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ بیٹی تعلیم و تربیت جو کرتا ہے, یہ والی تعلیم و تربیت ہے اس کی. جو اسلام نے اس کو دیا ہے وہ اس کو دو, جو اسلام نے اس کو حق دیا ہے وہ اس کو دو. اگر چھین دو اور پھر اس سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ اچھی نسل پالے, یہ میرے بھائی آپ بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. ایسے نہیں چلتا. اس لیے پہلے کیا ہوتا ہے, یہ قرآن ہے, قرآن یہ بات کہتا ہے عورت کی تعریف کرو, فالصالحات قانتات حافظات. سارے بھائی بولیں یہ 3 لفظ ہیں, پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ خواتین کیسی ہونی چاہیے. فالصالحات, سارے بھائی بولیں قانتات حافظات. عورت خود نیک ہو, سمجھ رہے ہیں, عورت خود کیا ہو, نیک ہو. اب نیک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ اچھی بیوی نہ بنے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, تو پھر کیا قانتات, یہ فرما بردار ہوتی ہے اللہ کی بھی اور شوہر کی بھی. پھر کیا ہے حافظات, یہ عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اپنی بھی اور اپنے گھر کی بھی. یہ 3 عورت کے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سورہ النساء میں اصول بتائیں. عورت خود کیا ہو, پہلے خود اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہوئی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. پھر جب وہ بیوی بنتی ہے تو وہ اس گھر کو بھی خوشبودار کرتی ہے جیسے وہ خود خوشبودار تھی. پھر جب وہ آتی ہے پھر وہ حفاظت کرتی ہے کس کی, اپنی عزت کی بھی, آپ کے بچوں کی, آپ کے مال کی, آپ کے خاندان کی عزت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی خواتین یہ بڑی کمال خواتین ہیں, کیونکہ ان کے اندر 2 باتیں ایسی ہیں جو باقی قبیلوں کی خواتین میں نہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور وہ کیا ہے, پہلا یہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے, شفقت کرنے والی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے قریش کی خواتین کو بہترین سمجھا کس کی وجہ سے؟ وہ اچھی ماں ہیں اور اچھی بیوی ہیں. اگر پوری دنیا میں میرے بھائی آپ کی خاتون کسی اچھے کارنامہ کی وجہ سے معروف مشہور ہو گئی ہیں, لیکن اگر وہ اچھی ماں نہیں ہے, اچھی بیوی نہیں, اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں وہ ہاری ہوئی عورت ہے. کیونکہ سب سے بنیادی کام ایک خاتون کا کیا ہے میرے بھائی, وہ اچھی بیوی بنے, پھر اچھی ماں بنے, اس کے بعد اگر ٹائم بچتا ہے تو امت کے لیے بھی وہ کچھ کرے. لیکن اگر اس میں سمجھوتا کر کے وہ امت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو میرے بھائی ایسی چیز اللہ قبول, کیونکہ سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر ہے, سب سے پہلے آپ کی اپنی پہلی ذمہ داری ہے, اس کے بعد آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے, اس کے بعد آپ نے دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گھروں میں جو انصاف ہوتا ہے, گھروں میں بچوں میں انصاف کرنا, واللہ میرے بھائی یہ علم والا بندہ کر سکتا ہے, اور علم والا صرف نہیں جو علم پہ عمل کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیول کا انصاف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک صحابی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, ان کا بیٹا آیا, انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا اور اپنی ایک ٹانگ پہ بٹھایا, پھر اس کی بیٹی آئی. ایسا محسوس ہوتا ہے حدیث سے, اکثر بچے ہو نا 3-4 بچے ہو میرے بھائی, آپ ایک بچے کو بوسہ دیں, چمی کریں, اس کو گلے سے لگائیں تو وہ کیا کرتا ہے, دوسرے بچے بھی بھاگ کے آ جاتے ہیں. ایسے اکثر ہوتا ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے حدیث سے کہ وہ بیٹی بھی کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی, وہ بھی بھاگی آئی, لیکن والد نے اس کو بوسا اور ٹانگ پہ بٹھایا لیکن بوسا نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنے سے کس نے روکا؟ چیک کر رہے ہو ذرا, ہماری بیٹیوں سے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہمارے بیٹوں سے کیا رویہ ہوتا ہے. واللہ ہمارے عام گھروں میں دیسی معاشرے میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے, کیونکہ تیاں پرائیاں ہوندی ہیں. اس لیے رسول اللہ نے 3 بار کہا اعدلوا بین اولادکم, اعدلوا بین اولادکم, اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. واللہ ہر گھر میں ایک بچہ باغی ہوتا ہے, اکثر وہ کسی دے سندا, یہ وہ والا بچہ ہوتا ہے جو یوز لیس ہوتا ہے, جس کے بجائے دھیان نہیں دے, دوسروں کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو دھتکارا جاتا ہے, اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا. اچھا ہمارے معاشرے میں پتہ کیا انصاف کا ذہن سمجھا ہوا ہے, جڑی میری منے انہوں کلیجے نہ لانا, جڑی میری نام منے انہوں دھتکارنا. یہ انصاف نہیں ہوتا, یہ انصاف نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ عدل نہیں ہوتا. بڑی سننے کی بات ہے, بڑی سننے کی بات ہے. ایک بچہ ہے غلط کرتا ہے, وہ غلط ہے, یاد رکھیں میں ایسے نہیں کہہ رہی ہے صحیح بات, وہ نماز نہیں پڑھتا, 2-4 نمازیں پڑھتا ہے لیکن پابند نہیں, قرآن و سنت پہ ویسے عمل نہیں کرتا جیسے وہ کرنا چاہیے. اور دوسرا بیٹا وہ قرآن و سنت کا پابند ہے, وہ 5 وقت کا نمازی ہے, وراثت تقسیم کرنی ہے.
تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ دونوں بیٹوں کو برابر ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ظاہر ہے ملے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اے منڈا کی یہ دین تے چلتا تھے، اے منڈا دین تے نہیں چلتا. آپ نے انصاف کرنا بھائی، آپ نے عدل کرنا ہے. پکڑنے پکڑانے کی بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آپ نے ان کے درمیان کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ انصاف کرنا ہے. آپ نے ان کے درمیان عدل کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اے میرا بچہ ہیرا اے میرا بچہ اے تے اللہ دا عذاب ہی. یہ نہیں کہنا میرے بھائی. دل میں جو مرضی ہو لیکن زبان پہ ایسی بات لے کر نہیں آنی، کیونکہ اس سے ناانصافی ہو جاتی ہے. اگر وہ قیامت کے دن جا کے یہ آپ کا گلا پکڑ رہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی گئی تھی کیونکہ میں کماؤں پوت نہیں تھا، میں ان کے تلی پہ آ کے 10,000 روپے نہیں رکھتا تھا، دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. لیکن آج کے معاشرے میں میرے بھائی مشورے شادی کس سے کیا جاتا ہے؟ جڑا کماؤں ہے، جڑا شبنٹو لے کے آ رہے ہیں، مشورے اس سے ہو رہے ہیں، منگنی کے مشورے اس سے ہو رہے ہیں، شادی کے مشورے اس سے ہو رہے ہیں. جڑا بچہ بچارا ان کے کول زیادہ پیسہ نہیں ہے، وہ بڑی مشکل سے اپنا گزار، اسے کوئی پوچھتا انہوں محلے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی تیری بہن دی منگنی ہوگی. یہ میرے بھائی آپ نہیں کر سکتے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کے درمیان کیا کرنا میرے بھائی؟ آپ نے انصاف کرنا ہے. یاد رکھیے یعقوب علیہ السلام کے بچے نبی کے گھرانے، دادا نبی، باپ نبی، دادا بھی نبی، چھوٹی بات نہیں ہے، نبیوں کا گھرانہ. لیکن ان کے بچوں نے کتنا دکھ دیا کہ نہیں دیا؟ اور بولو دیا کہ نہیں دیا؟ آپ واللہ اس پوری سورہ یوسف پڑھ کے دکھائیں کتنی بار ہے کہ جہاں پہ یعقوب علیہ السلام انہوں نے کٹیا پھڑ کے مارا ان کو. حالانکہ وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام سے کیا کر رہے ہیں؟ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ دل کی تکلیف تو ہے، لیکن آپ اپنے عمل سے کیا کرتے تھے؟ پھر بھی انصاف کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت سے رہتے، پیار سے رہتے. اور یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ دل کی بات ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ بہت محبت کرتے تھے، دوسری بیویوں سے زیادہ. اور اکثر اللہ کو وہ کہا کرتے تھے یا اللہ اس بنیاد پہ میری پکڑ نہ کرنا کہ مجھے عائشہ سے محبت زیادہ ہے، کیونکہ اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. اس لیے آپ کے جذبات پہ آپ کا کوئی کنٹرول، اس میں انصاف نہیں ہے. انصاف ہے کہ آپ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں. تو آپ دوسروں کی دوسری بیویوں کے سامنے ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے کہ وہ ناراض ہو جائیں کہ آپ اس کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں اور اس کو نہ. یہ نہیں کرنا. آپ نے انصاف کرنا. یہ کون کرے گا میرے بھائی؟ اس کے پاس علم ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بچے باغی ہو جائیں گے. یہ بچے باغی ہو کے تہاڈا سر پیڑ بھی بڑھن گے تے محلے والا معاشرے کا بھی سر پیڑ بڑھے گا. میں ایک اصول بتا رہا میرے بھائی، واللہ ہماری ماؤں کو کتنا سیکھنے کی، ہمارے گھر میں کتنے علم کی ضرورت ہے. یہ جو میں نے بات کی، ایک علم ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس علم کو استعمال کرنے کی ہنر. یہ نہیں ہے واللہ ہمارے معاشرے میں، یہ نہیں ہے. اچھا ایک خاتون ہے، اگر اس نے 2-3 سال پڑھا ہوا ہے، آپ اسے کہیں یہ جو سننا ہوتا ہے، سننے کا ہنر سیکھنا، اس پہ قرآن و سنت سے مجھے 1 گھنٹے کا لیکچر تیار کر کے وہ نہیں کر پائے گی. آپ سمجھ رہے میرے؟ کیونکہ اس نے 2-4 حدیثیں یاد کی ہیں، لیکن ان حدیثوں سے ایسا علم نکالنا جو اس موضوع کے تحت آ سکے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو علم استعمال کرنا نہیں آتا، اس کو علم یاد کرنا آتا ہے. تو وہ ہمارے پاس لائبریری بھی ہے، وہ ہمارے پاس موبائل بھی ہے. اگر رٹا مارنا علم ہوتا ہے نا میرے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. علم کو جب استعمال کے قابل ہو اس استعمال میں لے کر آنا، علم کی کمال تو یہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال. بھائی تنقید کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی تنقید کا لفظ سنا ہے. اب تنقید ہمارے ملک کے کیڑے نکالنا، دوسروں میں سے کیڑے نکالنا، یہ ہمارے پاکستانیوں کا، میں شامل ہوں اس میں، پسندیدہ مشغلہ ہے. جیسے برتھ رائٹ ہوتا ہے نا ہمارا، ویسا ہے کہ ہم نے جس کو دیکھنا ہے اس پہ کیا کرنی ہے؟ ایک دفعہ ایکس رے کر کے اوپر سے نیچے تون مچا دینی، تنقید کرنی. اب میں آپ سے چھوٹا سوال کر رہا ہوں، بھائی تنقید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ کون بھائی بتائے گا؟ 100 روپے دوں گا. تنقید کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ نہیں. تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کتنا عام لفظ ہے، ہمارے معاشرے کے ہر بندہ کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں مطلب کیا ہوتا ہے تنقید کا؟ نہیں جی بھائی 100 روپے واقعی دوں گا. 100 روپے انتظامیہ والوں کی طرف سے نہیں، میں دوں گا 100 روپے دوں گا. بھائی کون بتائے گا تنقید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں. اب دھیان سے سنیے گا، ہمارے معاشرے میں صرف ایک اصول بتا رہا ہوں، یہ بھی علم ہے نا، یہ بھی علم ہے. کیونکہ آپ اپنے بچے کو کوئی چیز بتاتے ہو وہ سیدھا ہونے دے بجائے پٹھا ہو جاتا ہے. ہوندا کہ نہیں بھائی؟ ہوندا ہے کہ نہیں؟ آپ نے بیوی کو بڑے اخلاص سے کوئی بات بتاتے ہو سیدھی پٹھی ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ تو اخلاص سے کر رہے ہیں، آپ تو محبت سے اس کو بات بتائیں، لیکن یہ الٹ ہو رہی ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے تنقید کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور تنقید ہوتی کیا ہے. یہ بھی ایک علم ہے.
تنقید کا معنی میرے بھائی نقدہ نون قاف دال اس مادے سے یہ نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے سکے علیحدہ کرنا، اچھائی اور برائی علیحدہ کرنا، صرف برائی نہیں، کیا علیحدہ کرنی ہے؟ اچھائی بھی علیحدہ کرنی ہے اور برائی بھی علیحدہ کرنی ہے۔ تو آپ جب کسی کی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی کیا کریں؟ اچھائی بیان کریں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کی کیا کریں؟ برائی۔ اور جس محبت سے جس شدت سے آپ اچھائی کر رہے ہیں اسی محبت شدت سے کیا کرنی ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ محنت کر کے، ذری بات ہے، دن بھر محنت کر کے آپ کی بیگم کو پتا ہے انہیں زور ٹائم آ کے روٹی کھانی ہوتی اور اس نے بریانی شانی پکا کے سامنے رکھی، لیکن ان کی مرچاں بھی زیادہ ہے، نون بھی زیادہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہیلو پلیے لو کے او جے نہیں پکا سکتے 10 چھٹ سانوں اسی باہروں کھا لیاں گے، او ایک گراں ٹکر دا نہیں دے سکتی تو سانوں 70 واری تینوں سمجھایا نون تھوڑا رکھیا گیا، نون تھوڑا رکھیا گیا، وہ اگلی واری اور پا چھڑ۔ اب میرے بھائی آپ کا موقف صحیح ہے کہ نہیں؟ دھیان سنیں گا، آپ کا موقف صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ بھائی میں محنت کر کے آتا ہوں تو میرے لیے کم از کم یار ایک کھانا تو اچھا ہونا چاہیے، موقف صحیح ہے، لیکن تنقید کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ صحیح ہونے کی بجائے 4 گنا غلط ہوتی ہے، تو پکوالا پھر میرے۔ اب تنقید کا سنت والا اصول کیا ہے؟ آپ گھر گئے، نون علی بھی زیادہ مرچاں علی بھی زیادہ، لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ ویسے یار سبحان اللہ، جون جولائی کے مہینے میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے 2 گھنٹے بریانی پکانا یہ کمال، میں نہیں کرتا، میں تو ایک انڈا نہیں ابال سکتا بھائی، صحیح بات ہے۔ عورت کا کام جس کا کام اسی کو ساجے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، محنت تیری ہے لیکن تھوڑا نمک کم کر دیا کر۔ کیا لگتا ہے اثر ہوگا؟ جان دے گی آپ کے لیے؟ یہ ہوتی ہے تنقید۔ ایک بچہ ہے وہ آیا ہے، پاپا آپ کو پتا آج میرے اسکول میں کیا ہوا؟ وہ اپنے نمبر دسن آیا تھا، ہاں جی میرے 190 نمبر آئے، اور کزن کنے آئے ہوندے کنے نہیں ہوندے تے 95 آئے۔ چلو کوئی نہیں پتر، اگلی باری صحیح، بیڑا غرق کر دیا آپ نے بچے کا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کی اچھائی ماشاءاللہ پوری کلاس میں سے کم از کم 40 بچے ہیں جن کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے تحفہ عطا کیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اور بھی زیادہ محنت کریں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اب یہ تنقید کا یہ ہوتا ہے حکمت۔ یہ کیا ہے حکمت؟ یہ علم نہیں ہوتا، یہ حکمت ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولتے تھے، صحابہ جان دے دیتے تھے۔ وہ صحابہ، وہ لوگ جو دن رات کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو زندہ نہیں رہنے دینا، اور وہ بندے ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے یار، کس وجہ سے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کے ساتھ ان کو پیش آتے۔ میں ایک اور رسول بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا، میرے بھائیوں نے کہا آپ 1:15 تک جا سکتے، ایسے ہی ہے تو ایک اور رسول ہے بھائی، ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک کیا ہوتی ہے؟ فضیحت۔ بولیں بھائی ایک کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیں کیا ہوتا ہے؟ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ فضیحت۔ بڑی سننے کی بات ہے۔ شیخ الفضیل ابن عیاض کہتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے نا بھائی، وہ بندے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی میں اس کو نصیحت کرتا ہے۔ جو فاسق و فاجر 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ ساروں کے سامنے اس کی غلطی کو اچھالتا ہے اور پھر اس کو نصیحت کرتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، کسی کو ذلیل کر کے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کی عزت کو پالوں گا، یہ ناممکن ہے۔ آپ کی بیگم بیٹھی ہے، آپ کے سورے بیٹھے ہیں، آپ کی بہن آئی ہے، بھائی، ان ساروں کے سامنے آپ اپنی بیگم کی کوئی برائی بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس کی عزت مار دیں گے میرے بھائی، وہ اس کو دینی نہیں آئے گی آپ کو عزت، کیونکہ اس کی کبھی عزت ہوئی نہیں۔ ہم میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو جب آپ کو کسی سے مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تنہائی میں، اکیلے میں اس کو بیان کرنا ہے، دوسروں کے سامنے بولو بھائی، دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ لیکن جو فضیلت ہوتی ہے وہ بنے آپ کے جتنا مرضی خلاص ہے، لیکن اگلے کیا لگتا ہے اے گل چھپی سی تو سارے سامنے منو ایکسپوز کر چھڑے، یہ نہیں، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ واللہ میرے بھائی میں ممبر رسول پہ ہوں، 13 سال کا لڑکا گھر سے بھاگنے لگا، کہتا میں حفصہ واپس آ گیا، میرے کول پیسے نہیں سی۔ میں کہا کیوں ناس کیوں رہا سی؟ کہندے جدوں کو ساڈے گھر آندا ہے میرے امی ابو نو کہندے نے اے شیطان دا منڈا اینو سمجھاؤ، ساروں کے سامنے میری بےزتی کرتے، یہ سارے دودھ کے دلہے ہیں، یہ آسمان سے اترے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں کے سامنے میری کوئی عزت نہیں رہی ہے، سارے مجھے جھکتے مارتے ہیں، چیزہ لیتے ہیں، وجہ کبھی کبھی مجھے گلی میں بھی کوٹ لگا دیتے ہیں ساروں کے سامنے۔ یار کوئی عزت ہوتی ہے؟ آپ کتے کو پتھر مارے وہ بھونک جاتا ہے یار، یہ تو پھر انسان۔ اس لیے کائنات میں سب سے قیمتی شے کسی شخص کے لیے اس کی عزت ہوتی ہے۔ اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس سے اچھا میں مر جاتا، کہتے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں کہ نہیں اس سے اچھا میں مر جاتا،
ایک امام نے 25 سال لگائے اور کوئی بندہ کھڑا ہو گیا اور مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں لبدی تانوں 2 منٹ لیٹ ہو گیا نا تنخواہ نہیں لبدی تانوں یار کس نے تجھے حق دیا اس کو ذلیل کرنے کا اکیلے میں بھی تو کہہ سکتا ہے اور حسن ظن رکھ لے یار ایک دفعہ ہو سکتا ہے 25 سال سے بندہ آ رہا ہے ہمیشہ وقت پہ آتا آج نہیں آیا کوئی مسئلہ ہو گیا لیکن ایسا سوچتے ہیں سب کے سامنے بھی کرتے ہیں اور حسن ظن بھی نہیں رکھتے تو ظاہری بات ہے مقتدیوں میں امام میں محبت بنے گی کہ نفرت بنے گی بولو بھائی محبت بنے گی اس علم کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو علم استعمال ہی نہیں کرنا آتا آپ کو علم عمل میں لانا نہیں آتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف علم نہیں دیا اس علم پہ عمل کر کے بھی دکھایا تو عمل کا علم حاصل کرنا یہ آج کی ماں کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کی عمل کا علم حاصل کرنا یعنی عمل میں کیا کرنا ہے میرے بھائی یہ بہت 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 زیادہ ضروری ہے اس لیے آخر میں انشاءاللہ ایک دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ کہتے تھے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ امام بخاری بنے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایسا بنائے تو ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں امام بخاری کا بہت بڑا مقام ہے اس لیے آپ چاہتے ہیں میرا بچہ بھی امام بخاری جیسا رحمہ اللہ اگر امام بخاری ابھی آپ کے گھر آ جائے کیسے پروٹوکول دیں گے سوچیں آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی ہاتھ پیر کانپنے لگ جائیں گے کہ بھائی کیا کروں میں کہ میں ان کی مہمان نوازی کا حق ادا کر سکوں ایسا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے شیخ کہتے تھے اپنے بیٹے کو وہ عزت دینا شروع کر دو کہ اگر امام بخاری ہوتا تو وہ دیتے آپ کا بچہ امام بخاری بن جائے لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا علی بنیا تین یہ تو مطلب تانوں یقین نہیں ہے کہ بن سکتا ہے تانوں لگتا ہے منڈے نے یقین آئے گا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بیٹی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کس کے بارے میں ملتی ہے بیٹی کے بارے میں ملتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کو ملنے کے لیے آتی ہمارے نبی اپنی جگہ سے فوراً کھڑے ہو جاتے دروازے کے پاس جاتے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیتے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھاتے اور جب رسول اللہ فاطمہ کے گھر جاتے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھتی ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتی اور اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھاتے آپ نے آخری بار اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کب کیا آپ نے آخری بار یہ پروٹوکول یہ عزت اپنے بچوں کب دی ہے یہ جملہ سخت ہے لیکن کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے عزت وہ دیتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے بھائی میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے میں دوسروں کیسے دوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہمیں کبھی ایسے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے جب عزت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی ایسے پروٹوکول دے تو کیا ہوتا ہے واللہ میرے بھائی آپ ذرے کو پہاڑ بنا دیتے جب آپ کسی کو عزت دیتے جب آپ کسی کی توقیر کرتے وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے میں کوئی نہ کوئی شاید ہوں نا کہ مجھے اتنا نوازا جا رہا ہے اتنی عزت دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس میں اعتماد پیدا ہو کے وہ اچھا مسلمان بنتا ہے وہ معاشرے کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے اس لیے ہمارے لوگ کہتے ہیں اور یہ سچ کہتے ہیں لیکن وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں آپ صاحب اے نسل عزت دی زبان وہ جملہ بولتے ہیں نا اے نسل عزت دی زبان آپ سچ کہہ رہے ان کو یہ زبان آتی نہیں بھائی واقعی صحیح بات ہے ان کو یہ عزت بھائی ہمارے گھر میں ہم ذلیل اتنے ہو چکے ہیں ہمارے بچے ہمارا ماحول اتنا ذلیل والا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں ذلت محسوس ہی نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں گلی میں میاں بیوی کھڑے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ذلت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ سارے دیکھ رہے ہیں وہ بس میں بیٹھے ہوتے لڑ رہے ہوتے ہیں واللہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے لڑ رہے ہو یار وہ اوپر والی گڈی کرائی ہوئی ہے پیچھے بیٹھ کے لڑ رہے ہیں گالیاں بھی نکال رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے سب کے سامنے کیونکہ وہ غیرت پروف ہو گئے ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا عزت کیا ہوتی ہے ذلالت کیا ہوتی ہے جیسے نا میں نے بھائی یہ جو گندا نالا ہے نا آپ کے پاس بھی گندا نالا ہے تو ظاہر بات بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی بھائی اب وہاں پہ بندہ کھڑے ہو کے سموسے پکوڑے بیچ رہا ہے سموسے پکوڑے بیچ رہا ہے آپ کو لگتا ہے اس کو بدبو نہیں آتی بولے بھائی ایک وقت آتا ہے وہ آنا ختم ہو جاتی ہے اس کی فطرت ہی مر چکی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے خوشبو کیا ہوتی ہے لیکن جو سلیم الفطرت بندہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے تو ایک دم یار تو کیویں کھلوتا ہے یہ تو کھلوتا نہیں جانتا ایسے ہی میرے بھائی یہ عزت بھی ہوتی ہے جب فنا ہو جاتی ہے نا میرے بھائی انسان بھول جاتا ہے عزت ہوتی کیا ہے بات کی کیسے جاتی ہے ہمارے معاشرے میں میرے بھائی عزت اور ادب کیا ہو گیا ہے بولے بھائی نکے بڑے ادب کیونکہ ان کو ملے ہی نہیں نا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ بہنوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں آپ گھر میں نا تو کہنا یا تم کہنا ختم کر دو آدھی عزت آ جائے گی آپ کہہ کے پنجابی بولے تسی کہہ کے گل کریں منڈے نو چھوٹے منڈے تسی ذرا ادھر آؤ تسی میں نا لڑائی نہیں ہوتی زیادہ تسی میں مطلب آپ جب آپ کہتے ہیں نا زیادہ لڑے آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا مجھے اور تو مجھے ایسے کیسے کہہ سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں
تو کے اندر ادب نہیں. آپ کے اندر کیا ہے میرے بھائی؟ صرف ایک لفظ پھیر دے آپ گھروں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، آپ یا تسی، آدھا ادب آ جائے گا. لیکن یہ کون کرے گا؟ پہلے جب ابا اپنی بیگم کو ایسے بلائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تسی میری ذرا آگے گال سن. اگر اردو بولتے ہیں آپ ذرا مہربانی فرمائیں دو. اب یہ کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کا منڈا نہیں دیکھ رہا، آپ کی بیٹی نہیں دیکھ رہی. آپ دکھائیں گے تو وہ دیکھیں گے نا میرے بھائی. اس لیے بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. بھائی بولے کہاں سے سنتے ہیں؟ سارے زور سے بولے کہاں سنتے ہیں؟ آپ کہاں سے سنتے ہیں؟ بولے بھائی آپ کہاں سے سنتے ہیں؟ کانوں سے. بچے کہاں سے سنتے ہیں؟ ان کو جو دکھتا ہے نا اس پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، جو سنتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرتے. 4 سال کا بچہ ماں بہن کی گالی نکال رہا ہے، اس کو کیا مطلب ہے اس کا؟ بتائے گا؟ بولے بھائی بتائے گا؟ گالی تو دے رہا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ابا یا پھپھڑ کسی نے کیا کیا، غصہ کیا تو گال کڈی. ہماری کلاس میں میرے بھائی نوجوان تھا، میرے سے ایسے پڑھایا نہیں جاتا کہ 1-2 دفعہ درس دیا نا میں نے ماں کے اوپر، وہ رو پڑتا تھا. میں ایک ادھی وری ہوتا ہے، ہر واری رو پیندا ہے، کوئی گیم خراب ایک ادھی وری ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ایڈی محبت لگتی نہیں جتنا یہ روندے ہیں. تو میرے سے پھر پڑھایا نہیں جاتا، خلبلی ہوتی ہے کہ یار اس کا کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ حل کرے پھر آگے جائے. تو میں نے اس کو سائڈ نکلے کیا، میں نے کہا یار پلیتن پوچھن مکھن لگایا. میں کہا بھائی 10، کیونکہ وہ آخری نمبر پہ آتا، یعنی اس کا کوئی پڑھنے لکھنے میں دلچسپی نہیں تھی. تو میں نے کہا 10 کا کام ہونا ہے، انج کام نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور جانوروں کی طرح مارتا ہے. محلے والے آ کر چھڑاتے ہیں، کہتے ہیں لاکھ لاڑا ایسی پڑھائی پہ میں اپنی ماں نہیں بچا سکتا. بھائی آپ کی ماں کو چھیڑے کو گلی بازار میں کیا کرو گے؟ بولے بھائی آپ کی ماں کو چھیڑے گلی بازار میں کیا کریں گے آپ؟ بولے بھائی کیا کرو گے؟ مارو گے. لیکن باپ جب ایسا کرتا ہے تو صرف باپ ہونے کی وجہ سے آپ کیا ہو جاتے ہیں. لیکن ادھر پھوڑے بن رہے ہیں اور اس نے ایک دن پھٹنا ہے بھائی، اور جس دن وہ پھٹتا ہے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ میرے بھائی اگر آپ کو بچے کی ماں کی عزت ہوتی وہ نہیں دیکھتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے پیو کی کبھی عزت نہیں کرتا. اور جس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اس کے لفظوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اب نصیحت اثر، آپ گلا پھاڑتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتا کیونکہ اس نے عزت نہیں دیکھی گھر کے. تو آپ نے اپنے بیگم سے لڑنا ہے، چاہنے پٹو ایک دوسرے سے، لیکن تنہائی بچوں کے سامنے لڑتے نہیں ہیں میرے بھائی. کیونکہ اس سے آپ کو اللہ نے جو اتھارٹی دی ہے، جو مقام دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے. بحث ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، کوئی بات کرنی ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے بچوں کے سامنے. بولا میں بچوں کے سامنے نہیں لڑتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. یہ بھی تو علم ہے نا میرے بھائی. یہ کون دے گا؟ کون سکھائے گا؟ یہ عمل کا علم کہ آپ نے اپنے گھروں کو کیسے بنانا ہے تاکہ یہ خواتین جب باہر کے معاشرے میں جائیں تو ایک اچھا ماحول، اچھا معاشرہ پیدا کر سکیں. تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کا واسطہ میرے بھائی کچھ باتیں آپ کو بتلائی ہیں. مدعا اصل میں کیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو وہ حکمت سکھائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایسا ماحول قائم فرمائے کہ باپ جب تھکا ہوا آئے تو اپنی بیگم کو دیکھ کے اس کی تھکاوٹ اتر جائے. ماں کو گھر میں جو تکلیف مل رہی ہے وہ اپنے شوہر کو دیکھ کے تو اس کی تھکاوٹ اتر جائے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے شادی اس لیے کرنی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون کو حاصل کر سکو. آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا گھرانہ اللہ کی رحمت والا ہے یا اللہ کے عذاب والا ہے. تو سکون کی بنیاد پہ ناپے گھر کو. آپ کو گھر میں جا کے کتنا سکون ملتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی رحمت ہے. آپ کو فون کرتے ہیں سو گے سارے پھر گھر جانا. ہمارے بندے گھر ہی نہیں جاتے، دکان تے مکھیاں مارتے رہتا. وجہ کیونکہ اس کو لگتا ہے گھر جا کے وہ جو مسائل ہیں وہ میرے سے برداشت، جان بوجھ کے گھر میں جا کے ببر شیر کے منہ بنا لیندے ہیں. ادھر آئے کی کردا پیا. وجہ پتہ کیوں ببر شیر پر منہ بناتے ہیں کہ کوئی میرے کو مسئلہ لے کے نہ آئے، کیونکہ میرے کو ٹائم نہیں ہے. میرے کو مسئلہ جان بوجھ کے منہ بناتے ہیں نا بھائی. اب وہ مسئلے کس کو سنائیں گے؟ وہ چگلیاں کریں گے، وہ غیبتیں کریں گے، وہ محلے والوں کو بتائیں گے. اپنی اماں نو فون کر کے سارا کچھ دسے گی. نقصان کس کا؟ تہاڈے گھر دا. بیڑا گھر تو آپ کے گھر کا ہوگا. سکون کی بنیاد پہ ناپے اپنے گھر کو. اور یہ قائم کرنا ذمہ داری ہے مرد کی. یہ قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے میرے بھائی؟ کیونکہ قبول ہے. آپ نے کہا، آپ نے اس چیز کو قبول کیا تھا کہ میں اپنے گھر کو امن والا اس لڑکی کے لیے بنا کے دکھاؤں. تو آپ میرے بھائی، میں کہتا ہوتا ہوں مرد ٹرانسفارمر ہوتا ہے عورت کے لیے. کیا ہوتا ہے؟ ادھر لوڈ شیڈنگ ہے نا تو آپ ادھر بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ لوڈ شیڈنگ کدھر جاتی ہے؟ بچوں میں جاتی ہے. یہاں پہ فل پاور مل رہی ہے نا میرے بھائی، تو فل پاور کدھر جاتی ہے؟ بولو میں کدھر جاتی ہے؟ آپ کے بچوں میں جاتی ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو قرآن و سنت کا عملی علم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. ہم ایک مشق کیا کرتے ہیں, یہ آپ نے بھی کرنی ہے انشاءاللہ, جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں انہوں نے ابھی کرنی ہے انشاءاللہ. وہ کیا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو شخص جا رہا ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا منو کی داس دا, انہیں داس جا رہا ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے میرے بھائی, ہمارے نبی کہتے تھے اس کا اظہار کرنا چاہیے. اس سے محبت کیا ہوتی ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. تو اکثر پھر صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے کیا کہتے ہیں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو میرے بھائی ابھی ہم مشق کریں گے تو آپ نے اپنی بیٹی کو جا کے کیا کہنا ہے, میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں بیٹا. بیٹی نے بیٹے نے باپ سے کہنا ہے. کیا کب کہا ہے میرے بھائی؟ آپ کی زندگی 50 سال ہوگی, چاہے کبھی کہا ہے کسی نے؟ واللہ یہ حسرتیں رہ جاتی ہیں میرے بھائی. یہ چھوٹے جملے نہیں ہوتے, ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا اثر ہوتا ہے. کہہ کے تو دیکھیں. تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ نے بڈھی نے بھی جا کے کہنا ٹھیک ہے کہ پلیے لو کہ میں تیرے اللہ واسطے محبت کرتا ہوں. کہہ دے میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا. واللہ آپ نہ بیمار ہوں گے, نہ گلا خراب ہوگا, نہ معدے میں درد ہوگی, کچھ نہیں ہوتا. کہہ دو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. آپ کی اپنی وائف ہے, اس نے آپ کے بچے پیدا کیے, اور بیگم کو بھی اپنے شوہر کہنا چاہیے آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو انشاءاللہ بھی سارے بھائی کھڑے ہوں گے, جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, ہو جو کھڑے. آپ کے جو دائیں بائیں بھائی ہیں اس کو گلے سے لگائیں اور میڈمنٹ نہیں کرنا. کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. ساری بہنیں بھی کھڑی ہو جائیں انشاءاللہ, ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں اور کہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام.